حضرات ذی وقار، آج ہم تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے الحاق شدہ مدارس اور ان سے منسلک طلباء کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کرنے والے ہیں۔ وہ طلباء اور وہ مدارس جن کے اندر شہادت العالمیہ سال دوم کے طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا جو یہ کورس کر رہے ہیں، ان کو بخوبی پتہ ہے کہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے 8 سالہ کورس کے آخری سال میں شہادت العالمیہ سال دوم میں مقالہ لکھا جاتا ہے اور اس کی 2025 کی جو سالانہ فہرست ہے موضوعات کی کہ کن موضوع پر وہ کون سے موضوعات ہیں کہ جن پر آپ اپنا مقالہ لکھ سکتے ہیں، وہ فہرست جو ہے تنظیم المدارس نے اہل سنت پاکستان نے جاری کر دی ہے۔ اگر اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو ان کے اندر کچھ ایسے مضامین کو شامل کیا گیا ہے جن کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، تفسیر قرآن کے ساتھ ہے، جن میں اگر بات کی جائے تو پہلے نمبر پر ہے تفسیر مفاتیح الغیب امام رازی اور جامع احکام القرآن علامہ قرطبی کے مابین عقائد اہل سنت کا تقابلی جائزہ ہے، جو پارہ 1 تا 5 پارے تک آپ اس کے اندر اگر اس کے اندر مزید ڈیٹیل سے بات کی جائے تو اس کے اندر یہ چیزیں آئیں گی: تفسیر قرآن کا تاریخی وار ارتقائی مطالعہ، تعارف تفسیر و مفسرین، خصوصیات اور منہج اسلوب، مشترکات و مختلفات، عقائد اہل سنت کی نشاندہی، دلائل و شواہد اور شبہات کا تدارک۔ یہ جو مقالہ ہے اس کے اندر یہ چیزیں آئیں گی۔ اسی طرح یہ تقریباً جو قرآن پاک سے ریلیٹڈ موضوعات ہیں ان کی تعداد ہے 24 یہ مضامین ہیں جن کا تعلق قرآن پاک سے ہے۔ آپ یہ موضوعات سلیکٹ کر سکتے ہیں، ان کے اندر جو بھی آپ چاہیں جس پر آپ مقالہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 24 مقالوں کے بعد اب احادیث نبویہ اور سیرت النبویہ اور جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس کے متعلقات ہیں، ان پر وہ موضوعات درج کیے گئے ہیں کہ ان پر بھی آپ مقالہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو سب سے پہلے مقالہ آتا ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخروی خصائص مبارکہ پر مشتمل روایات پر شارحین حدیث کے کلام کا مطالعاتی جائزہ۔ یہ ہے ایک موضوع۔ اگر کوئی شخص اس پر مقالہ لکھنا چاہتا ہے تو اس کے اندر وہ کیا لکھے گا؟ تقدیم دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام و وسیلہ، حوض کوثر، مقام محمود، شفاعت عظمیٰ اور بلا حساب و کتاب امتیوں کا جنت میں داخلے کی روایات پر شارحین حدیث کی تشریحات کا مطالعہ، حاصل کلام، خاتمہ اور نتائج البحث کا جو نتیجہ ہے وہ اس کے اندر درج کرنا ہے۔ اسی طرح اگر اس کے بعد دوسرا مقالہ دیکھا جائے تو اس کے اندر ہے احادیث نبویہ میں وارد لفظ خیر اور اس کے استعمالات ایک تحقیقی مطالعہ۔ یہ اس موضوع پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مشکلات الحدیث پر کیے گئے کام کا جائزہ، اس پر آپ مقالہ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ 25 سے لے کر 39 یعنی کہ 14 بنتے ہیں یہ موضوع جو احادیث نبویہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ان پر آپ مقالہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد المسائل الاعتقادیہ والکلامیہ اور اس کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں ان پر، جس طرح تقدیر کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ فکر ہے، اور اسی طرح لفظ احمد حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذاتی یا اسم وصفی ہے، اس پر تحقیقی و تنقیدی جائزہ، یہ ایک بڑا اچھا موضوع ہے۔ اسی طرح گستاخانہ محاورات اور ضرب المثل کا استعمال شرعی احکام و نقطہ نظر میں، تو اس طرح یہ بہت سارے جن کا تعلق احادیث نبویہ کے ساتھ بھی ہے۔
عقائد کے ساتھ موضوعات کا تعلق ہے، قرآن کے ساتھ تعلق ہے، اسی طرح مسائل فقہیہ اور اسلامیہ اس کے ساتھ کچھ موضوعات کا تعلق ہے، اس پر آپ مقالہ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح تصوف اور رجال اور تعلیم اور تربیت پر اور جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس پر آپ مقالہ لکھیں، تو اس کے لیے بھی انہوں نے موضوعات دیے ہیں، جس میں اگر بات کی جائے تصوف میں تو سب سے پہلے کشف المعجوب کے تراجم اور دیباچہ کا تقابلی مطالعہ، یہ ایک بڑا خوبصورت اور آسان موضوع ہے اگر آپ تصوف کے ریلیٹڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح شیخ اسلام خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف اور خدمات، اس پر آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح علامہ محمد یعقوب ہزاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اس پر آپ کی ان کی زندگی پر، علامہ سعید احمد اسد شاہ صاحب کی زندگی پر آپ مقالہ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی کی تذکرہ نگاری اور جمال نقش بند اور بہار چشت کی روشنی میں، یہ ایک بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ اسی طرح جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے متوفی شیخ الحدیث و تعارف کا خدمات، یہ آپ موضوع رکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے بے شمار، جس سے سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض یافتہ محدثین کا تعارف، ان کے اندر کسی بھی آپ محدثین پر مقالہ لکھ سکتے ہیں۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اردو شاعری میں سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مناقب کا تجزیہ مطالعہ، اس پر آپ مقالہ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جس طرح عصر حاضرہ میں مطالعے کی ضرورت و اہمیت، یعنی عام چیزیں جس کے اندر آ جاتی ہیں، ان کا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو بے شمار یہ اس طرح کے موضوعات پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر صحافت میں علماء اہل سنت کی گراں قدر خدمات کا مطالعاتی جائزہ، اس پر آپ ایک مقالہ لکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ فلسطین، ماضی و حال اور مستقبل پر ایک جائزے کے ساتھ آپ اس پر ایک مقالہ لکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ بے شمار موضوعات، تقریباً 130، اور اگر بات کی جائے تحقیق و تجویز کے متراجم کے متعلق، اس کا بھی ایک انہوں نے موضوع دیا ہے۔ تو ٹوٹل تقریباً 130 موضوعات بنتے ہیں جن پر آپ اپنا مقالہ لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی ویب سائٹ پر جا کر ضروری لنکس کے اندر آپ اس 2025 فہرست جو ہے موضوعات کی، مقالہ جات کی، سالانہ امتحان کے لیے آپ اس کو PDF میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس